شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے 400 فرامین میں سے 80 فرامین آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج 20 احادیث آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ 30 نمبر 81، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرو کہ جو شخص اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ 30 نمبر 82، زیادہ استغفار کرو کہ روزی کی فراخی کا سبب ہے۔ 30 نمبر 83، جتنا ہو سکے نیک کاموں کو آگے روانہ کرو، کل انہیں تم پالو گے۔ 30 نمبر 84، جھگڑنے سے پرہیز کرو، اس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ 30 نمبر 85، جس کسی نے اللہ سے کسی حاجت کو طلب کرنا ہو تو وہ 3 اوقات میں اپنی حاجات طلب کرے۔ بروز جمعہ، ایک مخصوص ساعت، سورج کے ڈھلنے کی ساعت، ہوا چلنے کی ساعت، اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے اور پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ طلوع فجر کی ساعت میں اپنے حاجات طلب کرو، کیونکہ اس وقت وہ فرشتے آواز دیتے ہیں کہ کوئی ہے جو توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اس وقت کوئی مانگنے والا ہے جو مانگے اسے عطا کیا جائے۔ اس وقت کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے تو اسے معاف کیا جائے۔ اس وقت کوئی حاجت طلب کرنے والا ہے جس کی مراد بر لائی جائے، لہٰذا اس وقت دعوت دینے والے کو جواب دو۔ 30 نمبر 86، طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان وقت میں رزق تلاش کرو، کیونکہ یہی تو وہ ساعت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ حدیث نمبر 87، اللہ سے کشائش کے منتظر رہو اور اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ بندہ مومن کا بہترین عمل کشائش کا انتظار کرنا ہے۔ حدیث نمبر 88، نماز فجر کی 2 رکعت کے بعد اللہ پر توکل کرو کہ یہ حاجتوں کے بر آنے کا وقت ہے۔ حدیث نمبر 89، حرم کی طرف تلوار لے کر کبھی نہ جاؤ۔ حدیث نمبر 90، اپنے سامنے تلوار رکھ کر نماز نہ پڑھو، کیونکہ قبلہ امن کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 91، حج کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے کرو، کیونکہ زیارت نہ کرنا حضور اکرم کے حق میں ظلم ہے اور تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 92، جن مزارات کا حق اللہ نے تمہارے ذمہ فرض کیا ہے ان کی زیارت کو جاؤ اور مزارات پر کھڑے ہو کر اللہ سے رزق طلب کرو۔ حدیث نمبر 93، چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہی چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر بڑے بن جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 94، لمبے سجدے کرو، کیونکہ یہ بات ابلیس پر اس لیے بڑی گراں گزرتی ہے کہ اسے سجدہ کا حکم ملا تھا تو اس نے نافرمانی کی تھی، اور بندے کو سجدہ کا حکم ملا ہے تو اس نے سجدہ کیا اور نجات کا حقدار بنا۔ حدیث نمبر 95، موت کو قبر سے معشور ہونے والے اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو، اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 96، جب کبھی تمہیں آنکھوں کی شکایت ہو تو شفا حاصل کرنے کی نیت سے آیت الکرسی پڑھو، اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 97، گناہوں سے بچو، کیونکہ انسان پر جتنی تکلیف و مصائب وارد ہوتے ہیں وہ گناہوں کے سبب ہی وارد ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بدن کی خراش، ٹھوکر کھانا اور مصیبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
سورۃ الشورى آیت نمبر 30۔ یعنی تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، اور بہت سے گناہوں کا خدا بخش دیتا ہے۔ حدیث نمبر 98۔ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لو اور نافرمانی نہ کرو، کیونکہ اللہ کی نعمت کھا رہے ہو۔ اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور آخر میں اللہ کا حمد شکر بجا لاؤ۔ حدیث نمبر 99۔ نعمت کے جدا ہونے سے پہلے اس سے حسن سلوک رکھو، کیونکہ نعمات چلی جاتی ہیں اور صاحب نعمت کے لیے باعث گواہی بنتی ہیں۔ حدیث نمبر 100۔ جو اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہوگا، اللہ بھی اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہوگا۔ شکریہ۔ سامعین کرام، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔